بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال شہباز قلندر۔ سندھ میں ہزاروں بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام نے رشد و ہدایات اور فیوض و برکات کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہی صوفیاء کرام میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام چوٹی کے علماء کرام میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد تصوف و معرفت کے علوم حاصل کرنے کے لیے مروان سے سبزوار کا سفر طے کیا اور وہاں سید ابراہیم ولی، جو کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، ان کی خدمت میں رہ کر آپ نے معرفت کے اعلیٰ منازل طے کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر خلافت کی دستار سے بھی نواز دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد مختلف اولیاء کرام کے درگاہوں پر حاضری دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حج بیت اللہ کیا اور اس کے بعد آپ نے سندھ کے علاقوں کا رخ کیا۔ سندھ کا علاقہ حضرت لال شہباز قلندر کے لیے بالکل انجان تھا۔ آپ یہاں کی زبان اور ثقافت سے واقف نہیں تھے۔ سندھ تشریف لانے کے بعد ایک مقام پر آپ نے قیام کیا اور ایک دن عشاء کی نماز کے بعد ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے عقیدت مندوں کی موجودگی میں قلعہ کی جانب رخ کر کے فرمایا کہ بودلا، اب تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ یہ سن کر آپ کے عقیدت مند بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے ملک سے کس کو پکار رہے ہیں۔ پیارے دوستو، سکندر بودلا، جو کہ حاکم سیون کی قید میں تھا، کئی مہینے سے اسے دردناک سزائیں دی جا رہی تھی۔ ادھر آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے اور ادھر بودلا کا جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ بودلا بڑی حیرانگی میں تھا کہ یکایک زندان کا دروازہ کھل گیا۔ بودلا کو اپنے مرشد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بودلے نے بے اختیار نعرہ لگایا، میرا مرشد آ گیا۔ پیارے دوستو، تیزی سے اٹھا اور قید خانے سے باہر کی جانب وہ دوڑنے لگا۔ آخر وہ میدان میں پہنچ گیا جہاں لال شہباز قلندر اور ان کے ساتھیوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ بودلا سے مل کر حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے مریدین کو بتایا کہ یہ تمہارا بھائی بودلا ہے۔ اسے حاکم سیون نے بہت تنگ کیا اور اس مظلوم کو ناحق طور پر جیل میں قید رکھا۔ انشاءاللہ حاکم بہت جلد عبرت ناک انجام کو پہنچے گا۔ پیارے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب سندھ میں لا قانونیت، ظلم و تشدد ہر طرف عام تھا۔ کوئی کسی کی فریاد نہیں سنتا تھا۔ اس وقت کا مقولہ آج بھی مشہور ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر بودلا تھا، وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ختم ہونے والا ہے۔ سکندر بودلا سیستان کی پہاڑیوں میں عبادت اور ریاضت کرتا تھا۔ ایک رات سکندر بودلا نے خواب میں ایسی آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو تاریکی کو نور میں بدل دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کی بات پر یہ کلمات جاری رہتے، میرا مرشد آ رہا ہے۔ پیارے دوستو، اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں میں یہ دعا اٹھتی تھی کہ خدا کرے کہ ہمارا کوئی نجات دہندہ بڑی جلدی آ جائے، ہمیں راجہ کے ظلم سے بچا لے۔ مجذوب کی آواز ایسی کڑکدار تھی کہ راجہ کے گلے کے دیوار کو چیر کر اندر پہنچ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز لوگوں کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجہ اور لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کیا، لیکن جب نعروں میں شدت بڑھتی گئی تو وہ بھی حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور فلک شگاف نعروں نے راجہ کو غصہ دلا دیا، بلکہ راجہ خوف زدہ ہو گیا۔ راجہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو فوراً گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ راجہ کے سامنے سکندر بودلا کو پیش کیا گیا تو تب بھی آپ کی زبان پر یہی الفاظ سے میرا مرشد آنے والا ہے اور ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ راجہ یہ سن کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے سکندر بودلا کو قید کروا دیا، لیکن قید خانے میں اس کے فلک شگاف نعرے بالکل بند نہیں ہوئے۔ راجہ رات بھر عذاب کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ اس آدمی کی زبان کاٹ دی جائے۔ راجہ نے حکم دیا سکندر بودلا پر کوڑوں کی بارش کی جائے، اور پھر بھی یہی
کہا کرتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے اور ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ پر بے انتہا تشدد کیا گیا۔ سکندر بودلہ بار بار بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اتنا تشدد کسی دیوار پر کیا جاتا تو وہ بھی بلک اٹھتی۔ راجا نے دیکھا دیوانہ سکندر بودلہ کڑے پہننے کے بعد جو کہ نہایت آسانی کے ساتھ ان کے پاس پہنچ چکا ہے، تو اس نے اپنے علاقے کو جادوگروں کو طلب کر کے انہیں حکم دیا کہ تم جا کر حضرت لال شہباز قلندر کا مقابلہ کرو۔ سیون پہ جادوگروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی ہار مان لی اور کہنے لگے کہ انہیں ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جادوگروں نے راجا کو مشورہ دیا اگر کسی طرح مسلمان درویش کے پیٹ میں حرام غذا داخل کی جائے تو اس کی ساری روحانی طاقت اور شکتیاں ضائع ہو جائیں گی، پھر ہمارے جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ راجا نے ایک روز اس سے حرام جانور کا گوشت پکایا اور پکوان سجا کر مسلمان درویش حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں بھجوا دیا۔ جب یہ پکوان حضرت لال شہباز کی خدمت میں پیش کیا گیا تو کھانا دیکھتے ہی قلندر رحمت اللہ علیہ کا چہرہ بالکل بدل گیا۔ آپ نے حکم دیا اس پکوان کو اٹھا دیا جائے اور آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر راجہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ آپ کے اس عمل سے لرزہ طاری ہو گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے زمین لرزنے لگی۔ سیون شدید زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا۔ زمین نے 2-3 کروٹیں لی اور طاقت اور اقتدار کا سارا کھیل اچانک ہی ختم ہو گیا۔ ادھر لال شہباز قلندر کے سامنے کھانے کا خوان الٹا پڑا تھا، ادھر حاکم سیون کے قلعے کی بنیادیں الٹ چکی تھی۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مجذوب حضرت لال شہباز قلندر کا دیوانہ تھا۔ اس کو ساری دنیا میں حضرت لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ اس وقت اس بات سے جلتا تھا کہ میرے خلافت حضرت لال شہباز قلندر کے حق میں نعرے لگانے والا یہ کون ہے۔ اس نے اسے آدمی کو اپنے پاس بلوایا اور اسے حکم دیا کہ کیا تم ہی نعرے لگاتے پھرتے ہو؟ راجہ چوپٹ کو اس مجذوب نے جواب دیا، ہاں میں ہی نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال شہباز قلندر ہے۔ یہ کہہ کر اس مجذوب آدمی نے دوبارہ دیوانہ وار اونچی اونچی آواز میں نعرے لگانا شروع کر دیا۔ راجہ چوپٹ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام سکندر بودلہ ہے۔ تو راجہ چوپٹ نے کہا کہ قلندر کے حق میں نعرے لگانا بند کرو۔ یہ سن کر بودلہ بہار کی آواز میں مزید شدت آ گئی اور اس راجہ کی بد دماغی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ مجھ سے بغاوت کرنے کے جرم میں اس آدمی کو ذبح کر کے پکایا جائے اور سب لوگ اس کا گوشت کھائیں۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی اس کے سپاہیوں نے سکندر کو جلا کر قتل کر دیا اور ایک بڑے دیگچے میں ان کا گوشت پکایا گیا اور سب لوگوں نے وہ گوشت کھا لیا۔ پیارے دوستو، ادھر لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ دیوانہ وار دھمال ڈال رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر معمول کے مطابق بودلہ بہار پکار رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ان کلمات کو پکارا تو مختلف روایات میں آتا ہے کہ جن جن لوگوں نے حضرت بودلہ کا گوشت کھایا تھا ان پر عجیب و غریب قہر طاری ہو گیا تھا۔ جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے ان کے منہ اور میدوں سے نکل کر لال شہباز قلندر کے پاس آ گئیں۔ ساری بوٹیاں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ جب بوٹیوں کے تمام اعضاء جمع ہو گئے تو ان اعضاء نے ایک جسم کی شکل اختیار کر لی اور اس جسم نے بھی دھمال ڈالنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جسم دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ منظر دیکھ کر راجہ گھبرا گیا تو لال شہباز قلندر نے چوپٹ راجہ سے پوچھا تو نے میرے مرید کو شہید کیوں کیا؟ تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو راجہ نے گھبراتے ہوئے بولا کہ اس آدمی کو میں نے اس لیے قتل کروایا ہے کیونکہ میرے قلعے کی دیوار میں ایک کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے، وہ اپنے بالوں کو سنوارتی ہے، اس کے بالکل سامنے یہ آدمی رہتا تھا۔ یہ میری بیٹی کا عاشق ہو گیا، مجھے علم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس آدمی کا قتل کرا دیا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر لال شہباز قلندر نے راجہ سے کہا تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ لال شہباز قلندر کو دھمکاتے ڈراتے اپنے محل کی جانب چلا گیا۔ پھر لال شہباز قلندر نے اپنے مرید کی یاد میں بے تحاشا روئے۔ آپ نے
راجہ چوپٹ کو بد دعا دی، جس سے راجہ کا کلٹ ہمیشہ کے لیے الٹ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہاراج، یہ وہی شخص ہے جس کے ہاتھوں آپ کی زندگی اور اقتدار کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ بالآخر چوپٹ راجہ نے اپنے علاقے کے کچھ جادوگروں کو طلب کیا اور درویش کے بارے میں مشورہ کیا۔ بہت غور و فکر کے بعد تمام جادوگر ایک ہی نتیجے پر پہنچے اور ان بدبختوں نے چوپٹ راجہ کے روبرو اس مسلمان درویش کی روحانی طاقتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، مہاراج، اس شخص کی اڑان بہت اونچی ہے، بدقسمتی سے ہمیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں ہے، ہمارا علم و ہنر مسلمان درویش کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جادوگروں کے اس اعتراف پر چوپٹ راجہ بہت برہم ہوا اور ان سے کہا، جب تم لوگ میرے دشمن کو دفع نہیں کر سکتے تو پھر تمہارا عدم اور وجود دونوں برابر ہیں۔ اس دوران ایک جادوگر نے چوپٹ راجہ سے کہا، اگر ایک ترکیب پر عمل کیا جائے تو اس سے آپ کو اپنے دشمنوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ چوپٹ راجہ نے وہ ترکیب پوچھی تو جادوگر نے کہا، اگر کسی طرح مسلمان درویش کے شکم میں حرام غذا داخل کر دی جائے تو اس کی ساری روحانی طاقت زائل ہو جائے گی اور پھر ہمارے پاس جادو کی شکتی اس پر غالب آ جائے گی۔ چوپٹ راجہ نے جادوگر کا یہ مشورہ قبول کر لیا اور پھر کچھ دن تک درویش کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے عقیدت کا اظہار کرتا رہا۔ یہ چوپٹ راجہ کی سیاسی چال تھی اور وہ اپنے منافقانہ عمل سے یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ اس نے مسلمان درویش کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے۔ آخر چوپٹ راجہ نے ایک روز کسی حرام جانور کا گوشت پکوایا، کئی خوان سجا کر مسلمان درویش کی خدمت میں بھیج دیے۔ خدمت گاروں نے چوپٹ راجہ کی نظر قبول کی اور تمام خوان اپنے مرشد کی خدمت میں پیش کر دیے۔ درویش نے خدام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ خدام نے عرض کیا، راجہ نے آج فقیروں کی دعوت کی ہے۔ درویش نے خان سے کپڑا اٹھایا اور کھانا دیکھتے ہی درویش کا رنگ متغیر ہو گیا، پھر چہرے پر غیظ و جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ خدام حیرت و سکوت کے عالم میں مرشد کی بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھ رہے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ فرما کر درویش نے کھانے سے بھرا ہوا خوان الٹ دیا۔ درویش کے اس عمل سے خدام پر لرزہ طاری ہو گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے زمین پر لرزنے لگی۔ سیون شریف زلزلے کی لپیٹ میں تھا، زمین نے 2-3 کروٹیں لی اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ہی ختم ہو گیا۔ ادھر درویش کے سامنے خان الٹا پڑا تھا اور ادھر چوپٹ راجہ کے قلعہ کی بنیادیں الٹ گئی تھی۔ سینکڑوں منکرین ملبے میں دب کر ہلاک ہو چکے تھے اور پھر کچھ دن کے بعد ان کی ہڈیاں گل سڑ کر خاک ہو گئیں۔ یہ درویش مشہور بزرگ حضرت سید لال شہباز قلندر تھے، جن کے ہیبت و جلال سے باطل پرستوں کی صفوں میں شگاف پڑ گئے۔ ہزاروں پتھر کے پجاریوں نے اپنے ہاتھوں سے کشکے کے نشان کھرٹ ڈالے اور گلے میں پڑے ہوئے زنار توڑ کر پھینک دیے۔ درختوں، جانوروں، ستاروں، چاند اور سورج کو سجدہ کرنے والوں نے اللہ کی وحدانیت پر گواہی دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کے خوف سے جو طوائفیں ترک سکونت اختیار کر کے کسی اور محلے میں چلی گئی تھی، انہیں سکون قلب میسر نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ وہ حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئیں۔ آپ کے دست مبارک پر تائب ہو کر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر سیون شریف میں 649 ہجری میں تشریف لائے اور اس ضمن میں انہوں نے ایک فارسی شعر سے تاریخ نکالی ہے: چوں باز آشیانہ قدس شہباز، سیوستان را رمودہ جنت آسا، خود تاریخ از روی اخلاص نمود آفتاب دین گفتہ۔ اخلاص کے پہلے حرف الف کے عدد آخری مصرع کے عدد سے جمع کیے جائیں تو 649 ہجری برآمد ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر
رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سیر و سفر کرتے ہوئے ٹھٹھا پہنچے، اور وہاں آپ کی ملاقات پیر پٹ سیوی سے ہوئی۔ پیر پٹ نے 642 ہجری میں وفات پائی، اس لیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس سے پہلے سندھ میں وارد ہوئے۔ سیر و سیاحت کے بعد 649 میں سیون میں آ کر قیام کیا۔ تاریخ مصنوعی اور تاریخ فیروز شاہی میں ملتان کے گورنر سلطان محمد سے آپ کی ملاقات کا ذکر بھی آیا ہے۔ سلطان محمد غیاث الدین بلبن کے فرزند تھے اور 669 ہجری میں ملتان کے حاکم مقرر ہوئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا وصال 661 ہجری میں ہوا تھا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر 661 ہجری سے پہلے ملتان گئے تھے، جب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی زندہ تھے، اور 669 کے بعد بھی ملتان گئے تھے جب سلطان محمد ملتان کے گورنر تھے۔ سیون میں آنے سے پہلے حضرت لال شہباز قلندر نے لکی میں حضرت سید صدر الدین سے ملاقات کی اور ان سے فرمایا، آپ اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا مجھے ساتھ دے دیجئے تاکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت سید صدر الدین نے اپنے پوتے حضرت سید صلاح الدین کو دے دیا۔ سید صلاح الدین کو ہی حضرت لال شہباز قلندر کے دربار کی سجادہ نشینی نصیب ہوئی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر اپنے تینوں احباب بہاؤالدین زکریا ملتانی، جلال الدین سرخ بخاری اور خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کے ہمراہ حضرت سید صدر الدین سے ملے تھے۔ بہرحال سیون آنے سے پہلے سید صدر الدین سے ملاقات ضرور ہوئی تھی۔ لال شہباز قلندر کے آنے سے پہلے سیون کی سرسبزی اور شادابی میں کمی ہو گئی تھی، لیکن آپ کی آمد سے یہ علاقہ پھر سے سرسبز و شاداب ہو گیا تھا۔ لب جوہر سے نکلنے لگے نغمات درود، آئینہ تجھ کو جو دیکھے تو ثنا خواں ہو جائے۔ لال شہباز قلندر نے سندھ میں آ کر یہاں کے عوام کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی تھی۔ اصلاحی و تبلیغی مشاغل جاری کیے، لیکن تاریخ پر تاریکی کے گہرے پردے پڑے ہونے کی وجہ سے ہم اس تفصیل سے آگاہ ہی نہیں۔ آپ کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ آپ کی آمد سے فاحشہ عورتوں نے فحاشی سے توبہ کر لی تھی، اور آپ نے اپنے معتقدوں کو سیون کو آباد کرنے اور یہاں کاشتکاری کا حکم دیا، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی تعلیمات میں محنت اور کسب حلال کا عنصر تھا۔ آپ نے تارے کے دنیا ہونے کی بجائے اپنی قوت بازو سے محنت کر کے روزی کمانے کی تعلیم دی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے نہ صرف عوام کی روحانی اصلاح کے لیے کوشش کی، بلکہ عوام کی اقتصادی اصلاح پر بھی بھرپور توجہ دی۔ آپ کا تبلیغی و اصلاحی کام صرف سیون تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ آپ جگہ جگہ گھومتے رہے۔ تحفۃ الکرام اور لب تاریخ میں ہے، لال شہباز قلندر بہاؤالدین زکریا ملتانی اور بابا فرید الدین اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری سندھ میں بہت گھومے پھرے، لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم سے آگاہ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سندھ میں گھومنے اور تبلیغ اسلام کے سلسلے میں تحفۃ الکرام میں لکھا ہے، رکن پور حضرت شاہ رکن الدین ملتانی کے نام پر ایک گاؤں ہے۔ یہاں سومرو ذات کے ایک شیخ ریحان رہتے تھے۔ شیخ رکن الدین ان کی زیارت کے لیے یہاں تشریف لائے اور اسی نسبت سے اسے رکن پور کہا جانے لگا۔ شیخ ریحان کا اصلی نام چنیسر تھا۔ کہا جاتا ہے اتفاق سے کسی وقت شیخ رکن الدین اور لال شہباز قلندر وہاں آ نکلے، آپ سے ملاقات کی، آپ کو شہد روٹی دودھ کی فرمائش کی جو آپ نے پوری کر دی۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ ریحان کے فرزند شیخ درود کی شہادت کے بعد فاتحہ خوانی کے لیے گئے تھے۔ اگر یہ دونوں روایتیں درست ہیں کہ لال شہباز قلندر شیخ ریحان سے بھی ملے تھے اور وہاں بھی گئے تھے، تو یہ روایت صحیح نہیں کہ شیخ رکن الدین ملتانی بھی شیخ ریحان سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ کی اولاد کا سندھ میں آنا جانا تو ثابت ہے، کیونکہ سندھ میں آپ کے بہت سے مرید تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین ملتانی شیخ ریحان کے بہت بعد میں آئے ہوں۔ مشہور پہاڑ ہے حاجی منگ نامی ایک اہل بزرگ وہاں مدفون ہے جو حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے ہم اثر تھے۔ اس کے علاوہ
حاجی منگ پہاڑ میں حضرت لال شہباز قلندر کی کندری نامی ایک نہر بھی ہے، جس کے دونوں اطراف میں فرحت بخش باغات اور فقیروں کے پر سکون آستانے ابھی بھی ہیں۔ منگو پیر کراچی کے قریب ہے اور وہاں ایک نہر پر بقول میر علی شیر قانے حضرت لال شہباز قلندر کا اسم گرامی تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ وہاں گئے تھے۔ اس کے بعد اس نہر کا نام آپ کے نام پر پڑا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سندھ میں آپ کی سیاحت کا دائرہ کار کتنا وسیع تھا۔ یہ تو پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ نے سندھ کی سیاحت تبلیغ کے لیے کی ہوگی، کیونکہ آپ سندھ کو نور ایمان سے منور کرنے کے لیے آئے تھے۔ حیدرآباد کے قریب گنجا تکر کے نزدیک غلام حسین میں حضرت لال شہباز قلندر کے چلہ کی جگہ مشہور ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے آپ نے حیدرآباد کی طرف بھی سیر و سیاحت کی۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حیدرآباد کے اطراف میں ساجن سوائی میں طارق الطویل سے بھی ملاقات کی۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے ٹھٹھا کے پیر پٹا سے بھی ملاقات کی۔ مولانا عبد القادر نے تصنیف حدیقت الاولیاء میں لال شہباز قلندر اور پیر پٹا کے درمیان تعلق کو یوں بیان کیا ہے: شیخ پٹا سرور سلطان دین، فارس میدان عرفان و یقین، واصل حق صاحب صدق و صفا، مظہر مجموعہ انوار حق، در من غار جبل مائی گرفت، لال وش در سنگ خار جا گرفت، از خلائق دور با حق در حضور، مخفی از چشمہ چون در دیدہ نور، کس بنودا مطلع بر حال شان، گوہر بودا نہائے در جوف کاں، اتفاقاً شیخ عثمان شہباز، آل شہ سردار دین سرفراز، ہمراہ شیخ الشعور صدر الدین شیخ ذکریہ بہاؤالدین امین۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت لال شہباز قلندر، شیخ بہاؤالدین زکریہ اور شیخ صدر الدین عارف اس جگہ سے گزرے تھے جہاں شیخ پٹا رہتے تھے۔ جب وہ گزر رہے تھے تو ان کو معلوم ہوا یہاں کوئی اہل دل رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان سے ملے۔ شیخ پٹا یقین ہے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کے مرید ہوئے۔ اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی اور ان کے فرزند کے ساتھ سندھ کا تبلیغی دورہ کیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لال شہباز قلندر سیوت سے لاہور بھی گئے، وہاں سے ہنگلاک، پھر کراچی آ کر منگ پیر سے ملے۔ منگ پیر سے ملاقات کا ذکر تو صاحب تحفۃ الکرام نے بھی کیا ہے، جو تھوڑی دیر پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو راستے میں ایک بندر والا مداری دکھائی دیا جو کہ کھیل تماشے دکھا رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہنے لگا، میں قلندر ہوں۔ اس دور میں تماشا دکھانے والے کو قلندر کہا جاتا تھا۔ اس نے آپ سے بے ساختہ کہہ دیا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے بھی مسکرا کر کہا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ مسکرا دیے۔ وہ مداری والا آپ کو مسکراتا دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ آپ اس کی بات سن کر کیوں مسکرائے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھ بیٹھا، آپ کون ہیں؟ تو سرکار حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ وہ مداری کا تماشا دکھانے والا حیران ہوا اور کہنے لگا، آپ کے پاس نہ ریچھ ہے، نہ بندر ہے، نہ ڈگڈگی ہے، آپ کیسے تماشا دکھاتے ہیں؟ لال شہباز قلندر نے فرمایا، پہلے تم تماشا دکھاؤ، اس کے بعد ہم تماشا دکھائیں گے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر ریچھ والے نے ڈگڈگی اٹھائی اور بجانے لگا۔ اس کی ڈگڈگی کی آواز سن کر بندریا یا اس کا ریچھ ناچنے لگا۔ اس نے کہا کہ اب آپ دکھائیے کہ ہم بھی تو دیکھیں آپ کون سا تماشا دکھانے لگے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر اس کی بات سن کر دو درختوں کی ٹہنی پر کھڑے ہو گئے۔ اس سے کہا، نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جا کر واپس مت پلٹنا۔ جب وہ تماشا دکھانے والا مداری آپ کے نیچے سے گزرا تو نظارہ بدل چکا تھا۔ وہ نہ سورج
سامنے تھا نہ دھوپ نہ گرد و غبار، بلکہ سامنے بہت خوبصورت نظارے تھے، بہت خوبصورت پہاڑ تھے، بہت خوبصورت وادیاں تھیں، سرسبز اور شاداب وادیاں۔ موسم نہ گرم زیادہ تھا نہ ٹھنڈا زیادہ تھا۔ وہ تماشا دکھانے والا اسی سوچ میں تھا۔ اس نے سامنے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر گھوڑوں پر سوار اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے لشکر کو دیکھ کر سوچا کہ آج تو جان چلی گئی۔ 12 لشکر اس کے پاس پہنچا، اس میں سے سپہ سالار باہر آیا۔ تماشا دکھانے والا شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، سلطنت کے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں اور ملکہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اب وہ تماشا دکھانے والا آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ محل میں پہنچا، عالی شان عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا اور حیرانی سے عمارت کو دیکھ ہی رہا تھا۔ جیسے وہ اندر پہنچا، خوبصورت ملکہ اس سے گلا شکوہ کرتے ہوئے اس سے گلے لگ گئی، کہنے لگی کہاں رہ گئے تھے؟ میں بہت پریشان ہو گئی تھی آپ کے لیے، یا سلطنت کے سارے لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس انسان کی حیرانگی کا اب پتہ نہیں تھا، وہ حیران تھا یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت محل، خوبصورت ملکہ کس کی ہے؟ یہ مجھے کیوں اپنا سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ تماشا دکھانے والا آدمی تھوڑی ہی دیر بعد سب کچھ بھول کر شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، بچے ہو گئے، شہزادے اب بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم میں جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا، مطلب وہ انسان بڑھاپے کی حد تک پہنچ گیا۔ ایک دن وہی شخص اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسی جستجو میں وہ شخص وہاں پہنچا جہاں کے درخت یا اس کی ٹہنی کے پاس سے وہ گزرا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ درخت آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس کو خیال آیا چلو دیکھتے ہیں اس کے باہر کیا ہے اور میرے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ وہ انسان ان درختوں کے نیچے سے جیسے ہی گزرا، وہ سارے کا سارا ماحول پھر سے بدل گیا۔ جو گزرا ہوا وقت تھا وہ واپس آ گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر وہاں موجود تھے اور اس کی حالت جو بڑھاپے کی تھی وہ واپس بدل گئی، اور وہ سلطنت، وہ مہارانی، وہ شہزادے سب کے سب پیچھے چھوٹ گئے اور وہ واپس وہیں پر اپنے ریچھ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ وہ ڈگڈگی، وہ گرد و غبار، حضرت لال شہباز قلندر کھڑے ہوئے تھے۔ مداری کو اب ایسا لگا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ ایک حقیقت تھی۔ وہ حیران تھا یہ سب کیا ہوا ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی لال شہباز قلندر کو دیکھا تو ان سے پوچھنے لگا میری سلطنت، میری رانی، میرے شہزادے کہاں چلے گئے؟ لال شہباز قلندر نے مسکرا کر فرمایا ایک تماشا تم نے ہم کو دکھایا تھا اور ایک تماشا ہم نے تمہیں آج دکھا دیا۔ واللہ عالم۔ ایک دفعہ سیون شریف میں قحط پڑ گیا، تمام نہریں سوکھ گئیں، کنویں سوکھ گئے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، لوگ بے حد پریشان ہو گئے، کسی کے زندہ بچنے کی امید نہیں تھی۔ اس مصیبت سے تنگ آ کر لوگ اکٹھے ہوئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کی درخواست کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا تم سب لوگ اپنے گناہ کی معافی مانگو، میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ تمام لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اللہ کے حضور عاجزی، انکساری کے ساتھ دعا فرمائی۔ ابھی آپ دعا مانگ کر اپنے حجرے میں داخل نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور باران رحمت برسنے لگی۔ ناظرین کرام، جس زمانے میں آپ گرنار میں مقیم تھے، آپ کے گرد حاجت مندوں کا ایک ہجوم سا لگا رہتا تھا۔ یہ زمانے بھر کے ستائے ہوئے بیمار لوگ تھے جنہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے تسکین آمیز کلمات جینے کا حوصلہ دیا کرتے تھے۔ شہر میں ایک دل گرفتہ بھی رہتا تھا جس کا جوان بیٹا گم ہو گیا تھا۔ بیٹی کی جدائی سے اس شخص کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ دن رات روتا رہتا تھا۔ عزیز و اقارب اور دوست یاروں سے صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ بیٹے کی موت کا یقین دلانے کی بھی کوشش کرتے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور لوٹ آتا، یا تو کسی نے اسے قتل کر دیا ہے یا پھر اسے جنگلی جانور کھا گئے ہیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ غمزدہ باپ بیٹے کی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، مگر پھر بھی کبھی کبھی اس کے دل میں امید کی ایک لہر اٹھا کرتی تھی، اور وہ اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے، تو دیکھنا ایک دن وہ ضرور آئے گا اور وہ زندہ درگور باپ کے سینے پر سر رکھ دے گا اور ہمارے تاریک مکانوں میں خوشیوں کے چراغ جل اٹھیں گے۔
اب وہ خاتون کیا جواب دیتی، اس کی حالت اس کے شوہر سے بھی بدتر تھی، بس خاموش نظروں سے اپنے شریک حیات کی طرف دیکھتی رہتی، آنسو بہانے لگتی اور ہمیشہ روتی رہتی تھی۔ ایک دن دوست کے کہنے پر یہ شخص حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے دل کی گواہی سچی ہے، تیرا بیٹا زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو جا کر لانا پڑے گا۔ اگلے دن آپ غم زدہ باپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ طویل سفر کے بعد ایک جنگل میں پہنچے، ایک جھونپڑی دیکھی۔ لال شہباز قلندر آدمی کو باہر کھڑا کر کے خود جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ کچھ درویش بیٹھے تھے۔ آپ نے ایک نوجوان درویش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم خود کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کے والدین آپ کے فراق میں مرے جا رہے ہیں۔ آپ اس نوجوان کو لے کر جھونپڑی سے باہر آئے، باہر آ کر اس کے باپ سے اس کی ملاقات کروائی۔ والدین بہت خوش ہوئے۔ ماں باپ کی اجازت سے وہ نوجوان حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں مشغول ہو گیا اور ایک دن ولایت پر فائز ہو گیا۔ ناظرین کرام، جب آپ سیون شریف میں تشریف لائے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا ایک وزنی گلوبند پڑا رہتا تھا۔ ایک چھوٹے چھوٹے خوبصورت تراشے ہوئے قیمتی پتھر لگے۔ آپ کی ایک خاص عادت یہ بھی تھی کہ آپ راستہ چلتے وقت ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے رکھتے تھے۔ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو گردن خم کیے رہتے تھے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کانوگن نامی محلے کے قریب ایک گلی میں اکثر دین کی تبلیغ کے لیے آپ بیٹھا کرتے تھے۔ اسی محلے میں ایک مشہور ہندو خاندان تھا جن کی عورتیں پردے کی سخت پابندی کیا کرتی تھی، مگر اس خاندان کے ہاں آپ کی بے حد مقبولیت تھی اور آپ کی عقیدت مندی تھی۔ آپ جس بھی گلی میں آ کر بیٹھتے تو ایک عورت اپنے بال کھول کر کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی اور گھنٹوں آپ کو دیکھتی رہتی، اسلام کی تبلیغ کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ اس عورت کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کا دیدار کر لے، مگر چونکہ آپ ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر بیٹھے رہتے تھے، اس لیے وہ عورت آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ایک دن اس ہندو عورت نے وحشت کے عالم میں بالکنی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ لال شہباز قلندر کے قدموں میں گری۔ اونچائی سے گرنے کے سبب وہ ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی تھی، پس اس نے اسی وقت ایک نظر آپ کے چہرہ مبارک پر ڈالی اور فوت ہو گئی۔ جب محلے والوں نے دیکھا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مرنے والی عورت کے رشتہ دار اسے اٹھانے کے لیے آئے اور آپ سے کہا کہ اجازت دیجیے اس بد نصیب عورت کو لے جائیں اور آخری رسومات ادا کریں۔ خاندان کے لوگوں نے آپ سے اجازت یوں چاہی تھی کیونکہ عورت کے مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر اس کے جسم پر ڈال دی تھی۔ اب یہ بات پہلے سے ہی اس ہندو خاندان میں مشہور ہو چکی تھی اور آپ کا چہرہ مبارک وہ خاتون دیکھنا چاہتی تھی اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو، یہ تمہاری امانت ہے، جہاں چاہو اسے لے جاؤ۔ اب رشتہ داروں نے زمین سے لاش کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ لاش ان لوگوں سے اٹھ نہیں سکی۔ لاش بے حد وزنی تھی، جس کے بعد 15 سے 20 افراد نے لاش کو اٹھانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا، مگر لاش تو زمین سے جیسے چپک گئی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے جب ان لوگوں کی پریشانی دیکھی تو لاش کے پاس آ کر فرمایا، اگر تم شہر کے تمام لوگوں کو بھی جمع کر کے لے آؤ تب بھی یہ لاش نہیں اٹھ پائے گی۔ اس عورت کے رشتہ داروں نے یہ سنا تو دنگ رہ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے پوچھا، آخر اس عورت سے کیا گناہ سرزد ہو گیا، اسے حضور معاف فرما دیں تاکہ اسے یہاں سے لے جا سکیں۔ آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا، بات ثواب اور گناہ کی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ عورت کے جسم میں جلنا نہیں ہے، یعنی تم لوگ اس کے جسم کو جلا نہیں سکتے۔ ایک نہایت عجیب اور غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ پوچھا، پھر ہم کیا کریں؟ جس پر حضرت لال شہباز قلندر نے سکوت آمیز لہجے میں فرمایا، وعدہ کرو تم سب اسے دفن کرو گے تو یہ لاش اٹھ جائے گی۔ ہندوؤں نے وعدہ کیا، جس کے بعد اس عورت کی
ارتھی اٹھنے کی بجائے جنازہ اٹھا۔ اس عورت کو مسلمان طریقے سے دفن کیا گیا۔ اس عورت کی قبر سیون شریف میں آج بھی موجود ہے، جسے ہندو مہذب دنیا کے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ آج بھی سیون میں آتے ہیں اور اس کے موقع پر جو مہندی اٹھتی ہے اس عورت کی قبر سے اٹھائی جاتی ہے اور مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر آتی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے نام سے دولت پانے والی بزرگ ہستی کا نام ان کے والد ماجد نے سید عثمان رکھا تھا، مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس دنیا میں شہرت پائی۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے گاؤں عمر بند میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اجمیر کو خاص شناخت حاصل ہوئے، اسی طرح سندھ میں سیون شریف کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔